ظالموں کا ظالم سے ٹکراؤ جو ہے اللہ رب العزت کا ایک قوموں کو تباہ کرنے کا قانون ہے جو دنیا میں کام کرتا ہے۔ دعا کریں، دعا ہی وہ ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب پیدا کر دیتا ہے اور کچھ اور اسباب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ظالموں کو انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ within 1 month جو دشمن تھے وہ دوست بننے لگ گئے، جو دوست تھے وہ دشمن بننے لگ گئے۔ سیاست میں یاد رکھیں، کب کوئی دشمن بن جائے اور کب کوئی دوست بن جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اگر تمہاری معیشت کمزور ہے تم دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ دین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنی معیشت کو مضبوط بناؤ۔ سیکنڈز کی گیم ہے اور بندے کے لیے حالات جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ اس آیت کے ترجمے سے بھی اور ہمارے ٹائٹل سے جو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ظالموں کا ظالم سے ٹکراؤ جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک قوموں کو تباہ کرنے کا قانون ہے جو دنیا میں کام کرتا ہے۔ یہ قانون کس وقت کام کرتا ہے، مسلمانوں کا اس میں کیا رول ہوتا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آج کے جمعے کا جو پیٹرن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے۔ پہلے تو ہم گفتگو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے نتائج بھی ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں پھر ہم اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ لیکن آج کی گفتگو جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ہٹ کے سٹائل سے سمجھیں گے، کیونکہ ٹاپک بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا دوسرے سٹائل سے سمجھانے والا ہے۔ کوشش کریں گے کہ پہلے 20-25 منٹ جو ہے ہم صرف گفتگو کو فوکس کریں، وہ باتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں عالمی سطح پر جیو پالیٹکس کے حوالے سے یا پاکستان یا امت مسلمہ کے حوالے سے پہلے ہم صرف ان باتوں کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں 5-10 منٹ میں ہم اس 30 منٹ کی گفتگو سے حاصل ہونے والا سبق جو ہے اس کو ہم پوائنٹس کی شکل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اس طریقہ کار سے چلے گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہمیشہ سے حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے درست تعلیمات سے ہی لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن وہ لوگ جن کو خیر خواہی پسند نہیں آتی یا جن کی چدراہٹ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی حق والے لوگوں کے مخالف رہے اور اس طریقے سے ان کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ یعنی نبیوں کی جو دعوت تھی وہ کوئی برائی کی دعوت تو نہیں ہوتی تھی نا۔ نبی یہ تو نہیں کہتے تھے چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، عزتیں پامال کرو۔ کامن سینس کی بات ہے کہ نبی کی دعوت جو ہے وہ انسان کی ہمدردی کی دعوت تھی، خیر کی دعوت تھی۔ لیکن نبی کی دعوت کو جو لوگ نہیں مانتے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں اور وہ اپنے خالق کے بھی دشمن ہیں، اپنے خالق کو بھی اس کے بھی وہ قدردان نہیں ہیں۔ تو یہ ٹکراؤ ہمیشہ سے ہوتا رہا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ اب اگر اس امت میں یہ دم خم باقی نہ رہے کہ یہ باطل کے ساتھ ٹکر لے سکے اور خود بھی یہ حق پر اس طرح سے کاربند نہ رہے جس طرح سے رہنے کا حق ہے، یعنی جب امت مسلمہ ہی منافق ہو جائے، جب امت مسلمہ میں ہی فسق آ جائے، فاسق ہو جائے، تو پھر امت تو اس قابل ہی نہیں رہی کہ اب وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ کے دشمنوں سے یا کافروں سے مقابلہ کر سکے۔
پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون، ایک اصول یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم کافروں کو کافروں سے لڑا دیتے ہیں. پھر کافر کافر سے لڑتا ہے. اللہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑواتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر کفر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. اور اگر حق والے پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر ایک قانون فطرت اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان حق والوں کو ان ظالموں سے سزا دلواتا ہے، اور وہ ظالم جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے. اس طریقے سے یہ پہلے والے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک نئی قوم جو ہے وہ آ کر اسلام کا علم بلند کرتی ہے، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سنبھال لیتی ہے. تاریخ اس پہ شاہد ہے. تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا کہ کعبے کو جو ہے محافظ مل گئے تاتاریوں سے. پاسباں جو محافظ تھے کعبے کو صنم خانوں سے مل گئے. یعنی تاتاری جو ہیں انہوں نے پہلے مسلمانوں کو خوب مارا، اور کیوں؟ مسلمانوں میں دم خم ہی نہیں رہا تھا، تو پھر تاتاری جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کو دوبارہ سے اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کیا. آج بھی اچھا اس میں ایک اور کام بڑا اہم ہے. وہ کیا؟ کہ مسلمانوں کے ان فاسقوں اور مسلمانوں کے ان منافقوں میں کچھ لوگ بہرحال ایسے ہوتے ہیں جو کہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو کہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. یہ جو عذاب بن کے کافروں کے اوپر ٹوٹتا ہے، یہ ان مخلص مسلمانوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتا ہے. جو ہمیں دعائیں سکھائی گئیں کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. اب ہم دعائیں تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایک بڑی تعداد ایسی بھی موجود ہے امت مسلمہ کی جو منافقت سے باہر ہے، اور وہ مخلص ہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، توحید والے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. تو کیا دعا بھی نہ کریں؟ دعا کریں. دعا ہی وہ ہتھیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور کچھ اور اسباب پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ظالموں کو انجام تک پہنچا دیتا ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے، اور کافروں کو کافروں سے نیست و نابود فرمائے. اب آتے ہیں عالمی سطح کے اوپر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ قدرت جب حالات کو بدلتی ہے تو خود بخود اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کام کر گزرتا ہے جو اللہ رب العزت نے کروانا ہوتا ہے. اس کی انفرادی مثالیں تو آپ کو بہت مل سکتی ہوں گی، لیکن جیو پالیٹکس میں اب آپ کو ایک مثال ملے گی کہ آپ نے خبروں میں سن رکھا ہوگا کہ امریکہ جو ہے اس نے وینزویلا پر پہلے قبضہ کیا آئل کے ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے، پھر گرین لینڈ کو اس نے یورپ سے مانگ لیا. وہ اتحاد جو کم و بیش تقریباً 70 سال کی مدت، یا شاید اس سے بھی زیادہ 70 سے 75 سال کی مدت کو پہنچنے والا ہے، یکدم ایک خطے کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے درمیان وہ محبت، وہ اکٹھ اور وہ اتحاد، وہ نیٹو کی وہ ساری پالیسیاں جو ہیں وہ دھرم برم ہو کے رہ گئی. وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی قدرت کا، جس پہ میں نے ایک پورا جمعہ بھی پڑھایا تھا، قدرت کا کلائمیٹ چینج. قدرت کا کلائمیٹ چینج. گرین لینڈ وہ علاقہ تھا جو منرل سے بھرا ہوا ہے. دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، انسان کو معدنیات کی بے پناہ ضرورت پیش آ رہی ہے. آئل پر ڈیپینڈنس کم ہو رہا ہے، معدنیات پر ڈیپینڈنس زیادہ ہو رہا ہے. آپ کے چاندی کے ریٹ کیوں اوپر جا رہے ہیں؟ کیونکہ چاندی جو ہے وہ آپ کی الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے، آپ کے سولر پینل کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس لیے لوگ دھڑا دھڑ چاندی خرید رہے ہیں، چاندی کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں. آپ کے لیتھیم کے ذخائر جو ہیں جو بیٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور وہ معدنیات جو کہ ایئر فورس کے جہازوں کے اندر استعمال ہوتی ہے، وہ گرین لینڈ کے اندر پائی جاتی ہے. دنیا میں
جو منرلز ہیں ان پر تقریباً 80% سے زیادہ جو منرلز کی پروڈیوسنگ ہے وہ اس وقت چائنا کر رہا ہے. اس وقت چائنا جو ہے وہ ان منرلز کی پروڈیوسنگ جو ہے وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے. اب دیکھیے قدرت کیا کرتی ہے. کلائمیٹ چینج ہوتا ہے, گرمی بڑھنے لگتی ہے دنیا کے اوپر. ہو کیسے رہا ہے, کون کر رہا ہے, یہ ایک سوال ہے, اور اسی کا جواب ہے کہ وہ اللہ ہے. وہ کرنے والا اللہ ہے. کیسے دنیا گرم ہو رہی ہے, کیوں پانی گرم جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹھنڈے نہیں ہو رہے, کیوں ہواؤں کے گردی جو ہے وہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ جو یہ کر رہا ہے وہی اللہ ہے. کلائمیٹ چینج ہوا, گرین لینڈ کی برف جو ہے وہ پگھلنے لگ گئی. وہ برف سے ڈھکے ہوئے ذخائر جن کو نکالنا مشکل تھا ان تک رسائی آسان ہونے لگی. جب ان تک رسائی آسان ہونے لگی تو ان ذخائر پر امریکہ نے قبضہ کرنا چاہا, اور اس قبضہ کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان حالات جو ہے وہ کشیدگی اختیار کر گئے. اور صرف یہی تک کافی نہیں ہے, بلکہ جیسے جیسے چائنا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, امریکہ معیشت میں اس کا راستہ روکنے کے لیے کینیڈا جیسا ملک جو کہ ہمیشہ سے امریکہ کے قریب ترین رہا, یو کے جیسا ملک جس کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس تھی, اس نے بھی اعلان کر دیا کہ اب ہم امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. کینیڈا جس نے امریکہ کے کہنے پر چین پر 100% ٹیرف لگایا تھا, اس نے جب امریکہ کا یہ رویہ دیکھا تو اس نے فوری طور پر چائنا سے رابطہ کر کے چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات کر کے اس 100% ٹیرف کو 6% ٹیرف کے اوپر لے آئے. یعنی اس سارے سینیریو سے آپ کیا سمجھیں گے کہ ود ان 1 month دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ود ان 1 month جو دشمن تھے وہ دوست بننے لگ گئے, جو دوست تھے وہ دشمن بننے لگ گئے. لوگوں نے ڈالر کی جو کھپت تھی اس کو کم کر دیا. تقریباً انڈیا چائنا نے 50% ڈالر کی کھپت کو کم کر کے جو اپنا سونا اور چاندی ہے اس کے ریزرو کو بڑھایا ہے, جس کی وجہ سے یہ ریٹ بھی آپ کو اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری طرف ایک پازیٹیو کام یہ بھی ہوا ہے کہ الائنس جو ہے وہ بدلنے لگ گئے ہیں, کیونکہ لوگوں کی محبتیں چاہتیں بدلنے لگی ہیں. فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ امت مسلمہ کے اوپر بھی پڑا کہ امت مسلمہ میں جو پاکستان کی بنیان مرصوص کے بعد ایک پاکستان کا بوسٹ تھا, جو پاکستان کی افواج کا بوسٹ تھا, اس کے نتیجے میں ایک الائنس ہوا سعودی عرب اور پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ. یہ بات بڑی خوشائن ہے کہ اس ڈیفنس معاہدے کے اندر اب ترکی بھی شامل ہو گیا. یعنی جس طرح کبھی ایک یورپ اور امریکہ اور یو کے کا ایک نیٹو پاور بنائی گئی تھی, اسی طرح امت مسلمہ جو کہ ایک عرصے سے اس بات کی خواہش مند تھی کہ کسی طرح سے امت مسلمہ کا اتحاد قائم ہو جائے, تو اس مخالفت میں اب یہ اتحاد, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی کا اور سعودی عرب کا نظریاتی اختلاف ہے ایک بہت بڑا, ترکی کا اور سعودی عرب کا نظریاتی اختلاف ہے, لیکن ان سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے الائنس بن گیا پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ. یہ تینوں ملکوں کا ڈیفنس معاہدہ ہو گیا, جس کے تحت یہ قرار پایا کہ کسی ایک ملک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے ملک ممالک کے اوپر بھی حملہ شمار کیا جائے گا. اور اس سارے سینیریو میں جو پوری دنیا میں ایک خوف طاری ہو گیا, وہ خوف پہلے انڈر گراؤنڈ تھا, لیکن ٹرمپ کی بے باکانہ طبیعت کی وجہ سے, وہ جو بے باکیت ہے اس کی وجہ سے معاملات منافقت سے اٹھ کر دو ٹوک سامنے آ گئے. پہلے یہی کام منافقانہ طریقے سے اور چھپ کر ہوتے تھے, لیکن اس نے کہا کہ چھپ کر کیوں کرنے ہیں, ہم دو ٹوک کرتے ہیں. دو ٹوک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی قانون نہیں رہتا, کوئی عالمی قانون نہیں ہوتا. قانون وہی ہے جو طاقتور کا ہے. کمزور کے لیے قانون کام کرتا ہے, طاقتور کے لیے کوئی قانون کام نہیں کرتا. امریکہ نے وینزویلا کے اوپر اٹیک کر کے ان کے صدر کو اریسٹ کیا, کوئی قانون حرکت میں نہیں آ سکا, کوئی نیٹو جو ہے وہ کام نہیں کر سکا. گرین لینڈ کے پھر جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے ٹیرف کو ایک بہت بڑا ہتھیار بنایا. فرانس کو انہوں نے اب کیا دھمکی دی,
فرانس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے اوپر 200% ٹیرف لگا دیں گے، وہ تمہاری شراب جو 90% امریکہ میں آتی ہے ہم اس کے اوپر 200% ٹیرف لگا دیں گے۔ وجہ کیا بنی؟ اس سے اگلی بات سنیے، اس سارے سینیریو کے اندر یہ پوری دنیا کے اوپر جو ہو رہا ہے ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں ہم اس کے نتائج دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے۔ اس سارے سینیریو میں دوسری طرف ایک اور گیم ہو رہی ہے، اور وہ دوسری طرف کیا گیم ہو رہی ہے کہ امریکہ اب ایک اور الائنس بنانا چاہ رہا ہے۔ امریکہ نے یہ اناؤنس کیا کہ ایک ہم بورڈ آف پیس بنائیں گے، بورڈ آف پیس بنائیں گے۔ بورڈ آف پیس کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ غزہ جو ہے جس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے، ہم غزہ کی عصر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی ہمارے ساتھ غزہ کی تعمیر میں شامل ہوگا ہم اس کو بورڈ آف پیس یعنی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور ممالک کو دعوت دی جائے گی کہ وہ اس میں شامل ہوں، اور اس کی ایک فیس جو ہے وہ رکھی گئی ہے، ایک بھاری فیس جو ہے وہ رکھی گئی ہے، جو وہ فیس ادا کرے گا وہ اس کے ہمارے ساتھ الائنس میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی فنڈ نہیں ہوگا بلکہ یہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ فرانس کو اس نے ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ تم بھی اس بورڈ میں شامل ہو، جب اس نے بورڈ میں شامل ہونے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ ہم 200% ٹیرف جو ہے وہ تمہارے اوپر لگائیں گے۔ اچھا، اب اس بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو جائیں گے تو ہم آپ کے اس پیسے کو بطور چیریٹی کنسیڈر نہیں کریں گے کہ آپ نے ایک فنڈ دے دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ ہم اس کو بطور انویسٹمنٹ شمار کریں گے۔ اور بطور انویسٹمنٹ کیا ہے کہ کل کو غزہ سے جب آئی میک معاہدہ، جس پر میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ اٹیک ہوا تھا حماس کا تو پہلا جمعہ ہم نے اس پر پڑھایا تھا اور تفصیل سے سمجھایا تھا کہ آئی میک کیا ہے۔ وہ سویز کنال کے آلٹرنیٹ ایک کوریڈور جہاں سے غزہ کی پٹی سے ہو کر سمندر میں ٹریڈ ہوگی، میڈیٹرینین سی میں جو ٹریڈ ہوگی، تو امریکہ کہتا ہے کہ جب اس ٹریڈ کا آغاز ہوگا تو آپ کی انویسٹمنٹ کے مطابق آپ کو شیئر دیا جائے گا۔ سمندر کے کنارے پہ جو ڈریم لینڈ بنے گا وہاں پر جو انویسٹمنٹ ہوگی اس سے جو پروفٹ آئے گا اس میں آپ کو شیئر دیا جائے گا۔ غزہ سے جو گیس نکلے گی، جو معدنیات نکلیں گے اس میں آپ کو شیئر دیا جائے گا۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہے، بلکہ نیٹو کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اب نیٹو کو ختم کر کے ایک نیا بورڈ آف پیس بنا رہا ہے جو کہ نیٹو کے مقابلے میں قائم کیا جائے گا، اور نیٹو کا قیام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اس کے اپوزٹ ایک اور عالمی سطح پر کام کیا ہوتا ہے کہ ایران کے اندر شدید معاشی بحران کی وجہ سے ایران میں ایک رجیم چینج جو ہے وہ لانے کے لیے عوام سڑکوں پہ نکل آتی ہے۔ یعنی ایران کے حالات جو ہیں اس سارے سینیریو میں ایران کے حالات وہ مزید کشیدہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور ایران کے اندر ایک دفعہ ایک رجیم چینج یعنی ایک ایسی حکومت جو کہ امریکہ کے ہم نوا ہوگی وہ حکومت جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن عوام کا جو احتجاج ہے اس کی بنیادی وجہ جو ایران کے معاشی حالات ہیں وہ بنتے ہیں۔ وہاں پر ایک ریال جو ایرانی ریال ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 10 لاکھ ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے، یعنی $1 کے بدلے 10 لاکھ ایرانی ریال کی جو ہے وہ ویلیو بن گئی۔ تو ان کا پیسہ جس تیزی کے ساتھ ڈی ویلیو ہوا، وہاں کے لوگوں میں غربت آئی، وہاں کے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، وہاں کے لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیا، اس میں کئی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئیں، کئی اس میں جانیں جو ہے وہ ضائع ہوئیں، کئی کچھ اس میں ہوا۔ لیکن امریکہ نے اس کے اوپر پھر اٹیک کرنے کے لیے بھی کچھ تھوڑا سی رضامندی کا اظہار کیا، لیکن پھر ایک عالمی سطح پر پریشر کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اس سے رک گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جیو پالیٹکس کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب ان سارے حالات کے تناظر میں ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمیں سبق کیا حاصل ہوا، ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے ان سارے حالات کے ساتھ۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ بات ہمیں سیکھ لینی چاہیے
کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی طاقت سے مرعوب ہو کر اس کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ اگر طاقتور ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کا غلام بنا کر اس میں خوشی محسوس کرنے لگ جائیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو توڑنا ہے، جب کسی کو پکڑنا ہے، تو حالات کے بدلنے کا پتہ نہیں چلتا۔ حالات کس طرح بدل جائیں، کب بدل جائیں، اللہ تعالیٰ بدلنے والا ہے۔ یہ تو عالمی حالات کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں گے تو لمحوں میں انسانوں کی زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ لمحوں میں۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے بڑے قریبی دوست ابو بکر مسجد کے جو صدر ہیں حاجی احسان صاحب، ان کے بیٹے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے علم میں ہوگا، 5 افراد ایک سیکنڈ میں، 5 افراد ایک گھر کے جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ وہ گنے کی ٹرالی جو ہے اس کے اندر ان کی گاڑی جو ہے وہ ہٹ کر گئی ایک لمحہ پہلے جو ہے۔ اور میں یہاں پر بے ضمیری کا عالم بھی ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک سبق ہمیں اس سے بھی یہ بھی ملتا ہے کہ جب امت مسلمہ فاسق اور منافق ہو جائے، جب امت مسلمہ میں دم خم ہی نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے کام نہیں لیتا۔ یہ امت کام کرنے کے لائق نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام نہیں لیتا۔ ہاں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کافروں کو کسی اور طریقے سے آپس میں لڑا کے ہلاک کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ دعائیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپسی فساد کے اندر مبتلا کر دے، کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اس کام کے اندر جو ہے وہ مبتلا رکھا۔ اور میں بے ضمیری کی ایک مثال آپ کو دینے لگا تھا کہ یہ ایک حادثے میں نہیں بلکہ اکثر حادثوں میں ہوتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے ہم مسلمان ہیں کہ لاشوں کے موبائل فون چرا لیے گئے، جیبوں سے ان کے پرس چرا لیے گئے، بچوں نے جو سونا پہنا ہوا تھا شادی سے وہ واپس آ رہے تھے، زیور سارا جو ہے وہ چرا لیا۔ اور یہ ایک حادثے میں نہیں ہوتا، یہ اکثر حادثوں میں یہ رپورٹ ہے۔ بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہنے لگے بلال صاحب آپ یہ بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا نا تو ہم نے عورتوں کے کانوں کٹے ہوئے لاشیں جو ہیں وہ وصول کی۔ لوگوں نے کانوں میں زیور پہنے ہوئے تھے نا جن عورتوں نے، وہ اتارنے کے لیے ان کے کان کاٹ لیے۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تو ہم بے ضمیرے ہو گئے۔ اللہ کو ہم سے کوئی امید نہیں رہی کہ ہم کچھ کریں گے، ہم کچھ کرنے جوگے نہیں رہے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ شب زندہ دار لوگ جو راتوں کو اپنے اشک سے وضو کرتے ہیں، ہاں ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کافروں کو جو ہے وہ آپسی فساد کے اندر مبتلا کر دے، جس کے آثار جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، یہ پاکستان کا قیام جو ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں آیا، ورنہ کبھی انگریز یہاں سے نہ نکلتا۔ حقیقت یہی ہے، معاشی طور پہ وہ کمزور ہو گئے دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے، تو پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں کا جو بحیرہ ہند میں جو انڈین اوشن ہے، اس میں وہاں پہ انہوں نے وہ چکاگو کا جو آئس لینڈ تھا اس پہ اپنا قبضہ کب چھوڑا ہے، اس پہ بھی امریکہ نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی۔ بہرحال یہ معاملہ دوسری طرف چلا گیا۔ تو پہلی بات ہمیں نتیجہ یہ مل گیا کہ مسلمان منافق اور فاسق ہوئے، مسلمانوں میں دم خم نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا چھوڑ دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو آپسی فساد کے اندر مبتلا کر دے۔ ہمیں یہ دعائیں جو ہیں کافر قوم کے مقابلے میں کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2 بات جو نصیحت حاصل کرنے کی ہے، سیاست عالمی ہو یا ملکی ہو یا وہ صوبائی ہو یا وہ محلے کی ہو، سیاست میں یاد رکھیں کب کوئی دشمن بن جائے اور کب کوئی دوست بن جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صبح کا دشمن رات کو دوست ہو سکتا ہے، رات کا دوست صبح کا دشمن ہو سکتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی کبھی کوئی صلح ہو سکتی ہے یا وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں؟ لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ یہ دونوں بھی ایک ہونے لگ گئے تھے۔ اور عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دشمن جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں وہ کب ایک دوسرے کے دوست بن جائیں مفادات کی خاطر
کوئی پتہ نہیں لگتا. کینیڈا کب چائنا کے ساتھ صلح کر لے, کب چائنا کا ٹیرف ختم کر دے, یورپی ممالک کی کب امریکہ کے ساتھ بگڑ جائے, کوئی پتہ نہیں لگتا. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, ان سیاسی معاملات کی وجہ سے ہمیں اپنی دینی محبتوں میں نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی ہے, میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو رہی ہے سیاست کی وجہ سے, بیٹے اور باپ کے درمیان سیاسی مخالفت کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, دوست کا دشمن ہو رہا ہے, مسجد کے نمازی ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں. تو یہ تو سیاست دنیا کی جو ہے وہ دوستی اور دشمنی کامن سی بات. ہمیں ان دوستیوں اور دشمنیوں کی وجہ سے اپنے دینی محبت جو ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات ہمیں سمجھ آ گئی. تیسری بات بھی بڑی اہم ہے اور سمجھنے کی ہے. تیسری بات, اس عالمی حالات کے تناظر میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی آپ کا کتنا ہی دوست کیوں نہ ہو, کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, چاہے بڑے لیول پر چاہے انڈیویجول لیول کے اوپر, ایک بات یاد رکھنا, دنیا کے اس وقت جو حالات ہو گئے ہیں, قانون صرف طاقتور کا ہے, کمزور کا کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے یہ بات پلے باندھ لو, کسی پر اعتماد کرنا ہے تو ایک حد تک کرنا, کسی کے اوپر اعتماد کرنا ہے تو لمٹس کراس نہ کرنا, اندھا اعتماد نہ کرنا, سوائے اس کے کہ کسی کے دیندار ہونے پر تمہیں بہت اعتماد ہو. لیکن وہ دن گئے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ کیا, اور صلح حدیبیہ کی وہ تمام باتیں مانی جو مسلمانوں کے خلاف جاتی تھیں, مسلمانوں کے خلاف امور ہو رہے تھے, مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کر کے دکھائی. اس وقت اگر کافر معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا, ہم بھی معاہدے کے کوئی اتنے پاسدار نہیں ہیں. کسی سے کوئی معاہدہ کرو, کسی سے کچھ بھی کرو, تو ایک کھڑکی ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے, یہ کسی بھی وقت دغا دے سکتا ہے, یہ کسی بھی وقت بے ایمان ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی وقت اپنی, اگر یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوا تو یہ کسی بھی وقت اپنی طاقت کا استعمال کر کے مجھ کمزور کے اوپر غلبہ پا سکتا ہے. یہ کھڑکی ہمیشہ اپنے دماغ میں کھول کے رکھنا اور اس کے مطابق چلنا, یہ عالمی حالات ہمیں سمجھا رہے ہیں. چوتھی بات یہ سمجھ لینا کہ پہلے دنیا میں جنگ ہوتی تھی مذہب کی بنیاد کے اوپر, پھر دنیا میں جنگ ہوئی نظریے کی بنیاد کے اوپر, جمہوریت اور سوشلزم کی بنیاد کے اوپر. اب دنیا میں جنگ ہونی ہے معیشت کی بنیاد کے اوپر. اب جو دنیا میں جنگ ہوگی وہ معیشت, معدنیات کے حصول کی وجہ سے ہوگی. اب ہم نے اپنا جو لائف سٹائل بنا لیا ہے, ہم وہ دیہاتوں والی زندگی نہیں گزار سکتے جب ہمیں معیشت کی پرواہ نہیں تھی. آج سے 50 سال پہلے کے انسان کو, عام بندے کو, پیسہ کمائے یا نہ کمائے اس کی زندگی گزر جاتی تھی, اس کی زندگی گزر جاتی تھی. اس کے گھر میں بھینس بندھی ہے, وہاں سے دودھ آ گیا, اس نے سبزیاں لگائی ہیں, وہ سبزیاں کھا لی, کوئی اس کا زیادہ معاملہ مشکل نہیں ہے, پانی اس نے کنویں سے نکال لیا, بس زندگی چل رہی ہے, وہ اسی طرح چل جائے گا. لیکن اب جس طرح ہماری زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں, یہ نصیحت سمجھ لو, انفرادی اعتبار سے بھی, خاندانی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی, اگر تمہاری معیشت کمزور ہے تم دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. چاہے تمہارے پاس طاقت بھی ہے, چاہے تم بڑے باڈی بلڈر ہو, تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا, تمہاری کوئی چدراہٹ نہیں ہوگی, تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا. یہ دنیا کی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو یہ تلقین کروں گا کہ اگر دین کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنی معیشت کو مضبوط بناؤ, اپنے بچوں کی معیشت کو مضبوط بناؤ. پیسے کی طمع اور حرص اور لالچ نہیں ہونی چاہیے, پیسے کے پجاری نہ بنو, لیکن پیسہ کماؤ, پیسہ حاصل کرو, حلال طریقے سے وہ سکلز سیکھو جن سے پیسہ آتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے
اب تم اگر کہو کہ ہم بغیر پیسے کے دنیا میں کوئی کام کر جائیں، کوئی ہم چینج لے آئیں، کوئی ہم دین کی خدمت کر لیں، تو یہ اب ممکن نہیں رہا۔ اور اگر تمہاری معیشت کمزور ہوگی، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ جائے گی، تمہارے بچے تمہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارے ماں باپ تم سے محبت نہیں کریں گے، تمہارا دوست جو ہے وہ تمہیں چھوڑ جائے گا۔ ہم نے ایسی دوستیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں جو شاید کہ ایک دوسرے کے بغیر نوالا بھی حلق سے نیچے نہ اتارتے ہوں۔ جب ایک دوست کی غربت آئی تو لوگ دوستوں نے منہ موڑ لیا، پہچاننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ مدد تک کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرو، محنت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشی تنگی سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کے حالات جو ہیں وہ تمہیں یہ بتا رہے ہیں، اور دنیا کے حالات جو ہیں وہ تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ اور چوتھی بات، اس سارے حالات سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرف حرف جو زبان اطہر سے نکلا وہ سچ ثابت ہوا ہے۔ آج وہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کا عین سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ہوئی ہے بورڈ آف پیس کے بننے سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا جب کافر مسلمانوں کو کھانے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کوئی انسان بھوکوں کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ بورڈ آف پیس کیا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہا ہے آؤ ساری دنیا مل کر آئے، ہم سارے مل کر غزہ کو کھائیں، انویسٹمنٹ کریں وہاں پر۔ وہاں کے لوگوں کا تعمیر نو کے نام ہی ہے نا، تعمیر نو، یہ ایک شراب ہے، یہ ایک خواب ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا لوگوں کو بلا رہی ہے کہ آؤ سارے مل کر غزہ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہاں کے ذخائر سے ہم سارے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت آج ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت ہوگی۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اس سے پہلے کبھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے نا، تو پیشین گوئی ابھی فٹ بیٹھی نا۔ آپ نے فرمایا مسلمان بہت ہوں گے، کثیر ہوں گے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا کر دے گا، اور وہن کی بیماری یہ ہے کہ انہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا اور انہیں موت سے نفرت ہو جائے گی۔ سو ان کا روب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے کفار پوری دنیا سے لوگوں کو دعوت دے کر بلائیں گے۔ اور ایک آخری بات جو سمجھنے کی ہے، ان سارے حالات سے ہمیں بحیثیت مسلمان کہ ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لمحے بھر میں اللہ حالات بدل دینے کے اوپر قادر ہے۔ لمحوں میں زندگیاں بدل جائیں، لمحوں میں تخت سے تختہ ہو جائے۔ وہ صدر جو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کتنے خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہا تھا، اس کو کیا خبر تھی کہ لمحے بعد وہ ایک قیدی بنا کر بغیر شرٹ کے اس کی تصویریں جو ہیں وہ دنیا کے اندر وائرل ہو رہی ہوں گی؟ بتاؤ اس کو خبر تھی؟ اس کو پتا تھا کہ میری زندگی تخت سے تختے میں کیسے بدل جائے گی؟ نہیں پتا تھا۔ یہ جو حادثہ ہوا لمحہ پہلے
لمحہ پہلے ان کی زوجہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کی سپیڈ ذرا زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں گاڑی کیسے چلا رہا ہوں، اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ میں کانفیڈنٹ ہوں، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہماری دنیا، ہماری کائنات کیا تھی، ایک لمحے کے اندر زندگی بدل گئی، ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جائے۔ اس طرح کی غفلت بھری زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ اتنے معاملات بکھرے ہوئے ہیں کہ میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، میں ہفتے بعد کر لوں گا، میں یہ اگلے سال کر لوں گا۔ ایسے معاملات کو بکھیر کے نہ رکھیں، معاملات کو سمیٹ کے رکھیں، معاملات کو سمیٹ کے رکھیں۔ زندگی بدلتے، حالات بدلتے، صرف لمحہ، سیکنڈز کی گیم ہے، سیکنڈز کی گیم ہے، اور بندے کے لیے حالات جو ہے وہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کے اس لیکچر سے، یہ جو ہم نے پورا ایک تجزیہ کیا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔